اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد کے مسنون اذکار۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا تکبیر کی آواز سے پہچان لیتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلی کہ امام اور مقتدی جو ہوتے ہیں امام کے پیچھے، یعنی کہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوں تو ایک ہی بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب نماز آپ نے پڑھ لی، سلام پھیر دیا، سلام پھیرتے ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے تھوڑی لاؤڈ آواز میں۔ تو صوبان رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، میں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ اب تک آپ کو 2 چیزیں میں نے بتا دی ہیں۔ نماز کا آپ نے سلام پھیرا تو اس کے بعد پھیرتے ساتھ ہی آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، وہ تھوڑا سا آپ اونچا کہیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز میں جو بھی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی چیزیں غلطیاں ہماری ہو جاتی ہیں کوئی بھی پڑھنے میں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ تیسری چیز ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی تو سب کمزوریوں سے پاک ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذی الجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت والا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے جیسے ہی نماز کا سلام پھیرنا ہے تو یہ ہم نے اس کے بعد نماز کے اذکار جو ہوتے ہیں نا بعد کے، یہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا اللہ، تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ صحیح بخاری کی دعا ہے۔ انشاءاللہ یہیں تک ہم رکھتے ہیں، بقیہ دعائیں جو ہیں وہ اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ دعاؤں کو یاد کریں۔ یہ 5 ہم نے چیزیں آج دیکھی ہیں نماز کے بعد کے اذکار، تو انشاءاللہ ان کو ہم یاد کریں گے اور پریکٹس بھی کریں گے، اور آپ ان کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جو چیز آپ کو نہیں یاد وہ ساتھ یاد کر لیں۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بتاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ جیسے دیکھیں ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں جن کو یہ ابھی تک نہ پتہ ہوں۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی چیز ہے کہ یہ جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دعائیں، تو یہ دعاؤں کے پرنٹ آؤٹ لے کر آپ چاہے تو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو ویسے ہی فارورڈ کر سکتے ہیں، وہ آگے جتنے لوگوں کو فارورڈ کر سکتے ہیں آپ کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، وہ بھی اپنی نمازوں کو بہتر کر لیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو ایک ایک بندہ آپ کی وجہ سے پڑھے گا، کہ جس کو آپ نے بتایا تھا، اور فرض کریں اس کو یہ بات پہلے سے نہیں پتہ تھی، تو جب آپ اس کو بتائیں گے اور وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ریوارڈنگ ہوگا، اور وہ جب پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا اس چیز کا۔ تو کوئی بھی بات آپ کو
اوتھینٹک بات، کوئی بھی بات آپ کو شور ہو کہ یہ بات صحیح ہے، آپ کو پتہ چلتی ہے تو اس کو ضرور آگے بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی دوستوں میں، اپنی فیملی میں یہ چیزیں ضرور شیئر کریں۔ چلیے یہاں پہ ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔